عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقنکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ میرے بھائی اور بزرگوں، زندگی کی مثال برف کی طرح ہے۔ جیسے برف ہر وقت پگھل رہی ہوتی ہے، کم ہو رہی ہوتی ہے، بعین ہی ہماری زندگی کے سانس یہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ جتنے لمحے، جتنے سانس ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ کے بھیجے ہیں، وہ ہر ایک سانس آنے کے بعد کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ عزیزو اسے نہ گھڑیال کی صدا سمجھو، اپنی عمر رفتہ پامال سمجھو۔ کہ یعنی یہ سینکڑوں والی سوئی جو ٹک 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 کرتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی عمر کی ایک گھڑی کم ہو گئی ہے۔ اب عمر مجھے اور آپ کو اللہ نے کیوں دی ہے؟ ہم تو آج کہتے ہیں جمعہ ہے، صبح کاروبار پہ نہیں جانا، اس لیے آرام کرو۔ کیا اللہ نے زندگی ہمیں صرف کاروبار کے لیے دی ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اور کیا آرام کرنے کے لیے ہی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے ہمیں دی ہے زندگی اللہ نے کہ دیکھے ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب اچھے عمل کرنے کا میرا اور آپ کا ٹائم کم ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کو پاس موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے تو نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں کچھ صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کسی جان کے لیے مؤخر نہیں کرتا، ڈیلے نہیں کرتا، اس کو آگے نہیں کرتا۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا ٹائم آ جائے اسے اللہ آگے پیچھے نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ ہمارے کرتوتوں کو، ہمارے اعمال کو، سب کو دیکھ رہا ہے، ان سے باخبر ہے۔ تو میرے بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ٹائم، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور انبیاء کرام سب کے سب اور ہمارے سلف صالحین اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب کتاب رکھتے تھے اور ایک ایک لمحے کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرتے تھے۔
ہماری طرح فنکشنوں کا بہانہ بنا کے، بیماریوں کا بہانہ بنا کے، مصروفیات ان کا بہانہ بنا کے کبھی کوئی نیک کاموں میں سستی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے، ایک وقت یہ بھی آیا کہ آپ بے ہوش ہوئے، ایک وقت یہ بھی آیا کہ مسجد جانے لگے، آپ کے جسم میں سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، سہارا لے کے مسجد کو جا رہے تھے، آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو جو اذکار آپ اس وقت کیا کرتے تھے ان میں ایک ذکر یہ بھی تھا کہ آپ رات سونے سے پہلے تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دعائیں بھی ہیں اور اجر بھی ہے۔ اب بتاؤ کہ دعاؤں کی ضرورت مجھے اور آپ کو زیادہ ہے یا اللہ کے رسول کو زیادہ ہے؟ اور دعائیں کیا ہیں کہ مختلف فتنوں سے، جادو سے، حاسدوں کے حسد سے پناہ، تو یہ دعائیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی یہ سستی نہیں کی کہ آپ نے یہ دعائیں پڑھی، آپ کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ پھونک مار کے جسم پہ پھیر لیں، آپ نے یہ دعائیں پڑھ کے حضرت عائشہ کے ہاتھوں پہ پھونک ماری، حضرت عائشہ نے آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، یعنی ایسی بیماری کی حالت میں بھی آپ نے سستی نہیں کی۔ اور اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، عمروں کی محنتوں کے بعد ان کے جو جملے ہوتے ہیں وہ بڑے پائے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سست ہمیشہ محروم رہتا ہے اور شرمندگی اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ کے قریب سے نہیں گزری تھی، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کی۔ یعنی ایک دفعہ مدینے میں کوئی خطرہ محسوس ہوا تو صحابہ جدھر سے خطرہ تھا ادھر گئے، تو جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھے وہاں سے واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ادھر خطرہ محسوس کیا تھا، میں دیکھ کے آ گیا ہوں۔ یعنی صحابہ کے ذہن میں آیا، صحابہ ابھی سوچ رہے تھے، آپ ادھر سے ہو کر بھی آ گئے، کہ آپ کو نیند نہیں آتی تھی؟ یعنی اتنے الرٹ رہتے تھے وہ، سستی اور کاہلی ان کے قریب نہیں تھی۔ تو ہم نے زندگی کا مقصد کیا سمجھ لیا؟ اچھے اچھے کھانے، اور اچھے کھانے اس لیے کھاؤ کہ تمہارے جسم میں طاقت ہو، تم جہاد کرنے کے قابل ہو۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یعنی ہم نے اپنی جوانی میں کسی مسجد میں کبھی کرسی نہیں دیکھی تھی۔ اب ترقی کے ساتھ ساتھ کرسیاں دیکھ لیں کتنی ہیں کہ ہم مسجد میں نمازوں کے، جتنا امیر علاقہ ہوگا اتنے ہی زیادہ گھٹنوں کے مریض، اور سعودیہ میں ہم میں سے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ یعنی ہم کس لیے کھاتے ہیں، کس لیے پیتے ہیں؟ اپنی فٹنس کے لیے نہیں، چسکوں کے لیے۔ بھئی اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو زندگی کا پہلی بات ہے کہ مقصد سمجھو کہ کس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کی سربلندی کے لیے پھر اس لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اعلان کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ بس یہ پڑھ لو، یہ سمجھ لو، کہا کہ اعلان کر دو، اعلان، لوگوں کو بتا دو، کل کہہ دو، انا بے شک، ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت ایک اللہ کے لیے ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے، میں اور آپ کون ہیں؟ تو میرے بھائی، صحابہ کرام، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، صحیح بخاری میں پہلے بھی رکھا، میں مختصر رکھتا ہوں کہ حضرت عمر جب زخمی ہو گئے، زخمی، یہ نظر آنے لگ گیا کہ میں شاید نہیں بچوں گا۔ اس اثناء میں جو انہوں نے کام کیے، ایک تو کہنے لگے کہ فجر کی نماز مصلے پہ پڑھا رہے تھے،
تو زخمی ہو گئے، نماز مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلی بات کیا کی کہ میری نماز مکمل کراؤ، میری نماز مکمل کراؤ۔ وہ جی منہ پڑھ لیں گے جی، کوئی نہیں جی، کام تھا جی، میٹنگ تھی، سستی تھی۔ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، امیر المومنین ہیں، امامت کراتے ہوئے زخمی ہوئے، صحابہ کی امامت کروا رہے تھے، لیکن پھر بھی جو نماز مکمل نہیں ہوئی تھی اس کی فکر ہے۔ اور اسی اسنا میں لوگوں کا تانتا بند گیا عیادت کے لیے۔ ایک نوجوان آیا جس کا لباس زمین پہ لٹک رہا تھا۔ اسے یہ نہیں کہا کہ اوئے، جیسے وہ بہادر تھے، جرت والے تھے، خلیفہ تھے، روب اور دبدبے والے تھے، کہنے لگے بھتیجے، پیار سے بھتیجے۔ اب جس کو بھی بڑے سے بڑا ہوا آپ اس کو بیٹا کہہ دے تو وہ ویسے ہی موم ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اب لمبی بات نہ ہو، ہمارے کالج میں ایک دفعہ ایک ٹولہ آ گیا بدماشوں کا، بہت مسئلہ بنا، بلکہ انہوں نے ایک پروفیسر کے تھپڑ مار دیا، اور بھی کئی مسئلے ہوئے۔ تو وہ میں نے اس کو علیحدہ بٹھا دیا، میں نے کہا کہ بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، تو یہ کمرہ بند کرو، میرے سر میں جوتے مارو اپنے باپ کے، تو میرے بیٹے ہو۔ وہ بچہ زور اکتار رونے لگ گیا، یعنی الفاظ ایسے استعمال کیے، اسے بیٹا کہا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، اس پہ اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد سب سے فرما بردار بچہ وہ بنا ہمارے کالج کا۔ یعنی حضرت نے کیا کہا بھتیجے، اور ساتھ وہ سمجھایا کہ لباس جب زمین پہ ہوتا ہے گندگی بھی ایسے ہوتا ہے، اور تکبر سے لٹکانا بھی منع ہے، یعنی اس وقت بھی یہ۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ انہیں کہنا، یہ نہیں کہنا کہ خلیفہ کہتا ہے، امیر المومنین کہتا ہے، کہنا عمر بن خطاب کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ تو وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، لیکن حضرت عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ادھر ایک مسجد ہے رمضان میں، تو وہ امام کے پیچھے تھوڑے سے جو بندے جماعت کرانے کے قابل ہوں وہ کھڑنے چاہیے۔ اب وہ بندہ کرسی پہ بیٹھے دھڑلے سے امام کے پیچھے یا قریب لا کے کرسی رکھتا ہے۔ دوسرے کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا پرے کر لو، جی نہیں میں نے جہاں رہنا ہے۔ اب کیا اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے خامد کے ساتھ دفن ہوں؟ قربانی تو اسے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پیغام بھیجا، کہتی میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اور اس قربانی کا علم نہیں کہ حضرت عائشہ کو کتنا اجر ملا ہوگا۔ ہم اجر سمجھتے ہیں کہ شاید باقی چیزوں میں ہے، دوسروں کو ترجیح دینے کا۔ اچھا، اب انہوں نے اجازت دے دی، پھر بھی نہیں، پھر کہنے لگے کہ بیٹا سنو، شاید ابھی میں زندہ ہوں، ابھی شاید میری خلافت کی بنا پہ، میرے عہدے کی بنا پہ، میرے مقام کی بنا پہ انہوں نے کہا ہو، جب میری ہوا نکل جائے میں فوت ہو جاؤں، میری میت دروازے کے باہر رکھنا، پھر حضرت عائشہ سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے تو پھر مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ کہیں انہوں نے ویسے نہ کہہ دیا ہو۔ یہ تھے میرے بھائی وہ لوگ۔ اچھا، اب باقی بات میں اس پہ بھی کرتا ہوں ان کی، لیکن آپ بتائیں کھنجر لگنے کے بعد فوت ہونے تک ان کی یہ ڈسکشن، یہ گفتگو، یہ سوچ، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ کس چیز کی ترجمانی کرتی ہیں؟ اب آ جائیں ان سے جو بڑے تھے، ان سے جو اونچے تھے، ابو بکر صدیق۔ تو جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو گھر میں کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، پرانی چادر تھی۔ تو حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غار میں ساتھی تھے، ہر وقت کے ساتھی تھے، وہ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں، وہ بھی چادر پرانی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا اگر عمل اچھے ہوں تو نئے اور پرانے کپڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی جو زندہ لوگ ہیں نا، زندہ، ان کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو جا رہا ہوں۔ دیکھو سوچ،
جہاں پہ یہ حضرت صاحب ہیں، فلاں ہیں، قبر پہ اتنا اعلیٰ پتھر لگانا ہے اور اتنی اونچی بنانی ہے کہ کسی اور کو دفن کرنے کے لیے وہاں جگہ ہی نہ ملے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے اس میں۔ بھائی یہ ہماری سوچیں ہیں۔ یعنی اس وقت بھی، اب دیکھو آخری وقت میں ایک بیٹی کو سمجھایا اور کیا کہا، ساتھ یہ بتایا کہ زندہ لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میری جو کل جائیداد، کل پونجی، یہ جو جس گھر کے اندر ہوں، یہ جو جھونپڑی ہے جو میرے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہے، یہ ہے، تو میں نے 2.25 سال خلافت کی ہے، میں بیت المال سے تنخواہ لیتا رہا ہوں، اگر اللہ نے مجھ سے حساب لے لیا تو شاید میں جواب نہ دے سکوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو اس کو بیت المال میں بیچ کے جمع کرا دے۔ یعنی یہ تھے وہ، ویسے نہیں میرے بھائی مقام ملتا، یہ تھے لوگ جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ ہر وقت، ہر لمحہ یہی سوچتے تھے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ اور میرے بھائی، میں اور آپ، جس رب نے میرے اور آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے اس زمین پہ جو کچھ ہے سارا میرے لیے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ هو الذی، وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تانبا بھی ہے، لوہا بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، فصلیں بھی ہیں، سب کچھ، پہاڑ بھی ہیں، یہ اللہ نے کس لیے پیدا کیے؟ ہمارے لیے۔ اور میں نے اور آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اس نے، ابن قیم کہتے ہیں کہ 7 سمندر پانی کے پیدا کیے ہمارے لیے، 7 سمندر، اور اس کا مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو کتنا ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الناس، دنیا کے لوگوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تو ہمارے مال، فیکٹریاں، ملیں، کاروبار، بزنس، اور تمہاری اولادیں تمہارے دین میں تمہیں پیچھے نہ کر دیں۔ دوسرے جگہ پہ، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ اور اس کی سادہ سی دلیل، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی مسجد میں چلے جائیں فجر کی نماز پہ، غریب لوگ نماز میں ہوں گے، مالدار نہیں ہوں گے۔ کیا قرآن صحیح کہتا ہے، غلط کہتا ہے؟ کسی بھی دینی کام کے لیے دیکھ لیں، غریب آگے ہوں گے، مالدار، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ مثال تو ہوتی ہے کہ کئی مالدار بھی بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھ لیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ مثال دی کہ ہماری مسجد میں ایک ماربل کی رگڑائی کرنے والا بندہ رہ رہا ہے کافی دیر سے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ جس دن مسجد میں ہو وہ نماز کے لیے نہ ہو اور ہم سے پہلے نہ ہو۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی دن میں نے دیکھا ہو۔ کام اس کا کیا ہے کہ روزوں کے اندر بھی اس نے مزدوری کرنی ہے، روزے رکھ کے، اور عام دنوں میں مزدوری کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور اولادیں تمہارے لیے، تمہاری آزمائش ہیں، آزمائش تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے، چیک کرنے کے لیے ہے۔ تو میرے بھائی خدا را سوچے۔ تو اب بات چل رہی تھی کہ ہمارے اسلاف کی کہ 30 لاکھ مربع میل کا علاقہ کس نے فتح کیا؟ عمر بن خطاب نے۔ کتنے سسٹم ڈیولپ کیے؟ عمر بن خطاب نے۔ بچہ پیدا ہوتا اس کا اسکالرشپ لگایا عمر بن خطاب نے۔ بعین ہی ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، باقی صحابہ کو دیکھ لیں،
سعودیہ کے اندر، مدینے کے اندر عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی کا اب بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے۔ وہ جو کنواں خریدا تھا ان کا وقف اب تک چلا رہا ہے، وہاں پہ ہوٹل بنا ہوا ہے، وہ ان کے اکاؤنٹ سے آگے رفائی کام ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے اکاؤنٹ پتہ نہیں کوئی مر گیا، کھپ گیا، بند ہو گئے، قرضے ہو گئے، ڈوب گئے، فلاں ہو گئے۔ عثمان غنی نے کتنا خرچ کیا، آج تک اکاؤنٹ چل رہا ہے، ان کا وقف بھی چل رہا ہے جی۔ ان کے خلوص کی برکتیں تھی، اور پھر انہوں نے جیسے کام کیے، جس طریقے سے کیے۔ آج ہمارا حال ہے کہ ہمارے کئی علاقوں کی، مثلا میں اپنا ایک بتاتا ہوں، ہمارے رضا ٹاؤن میں ہماری مسجد کی بیک پہ جو گھر ہے نا وہ 4 ایکڑ میں ہے۔ 4 ایکڑ میں 3 کوٹھیاں بنا رہے ہیں، بنا۔ اب جو وہاں پہ لیبر کام کرتی ہے نا، میں نے ایک دن پوچھا، انہوں نے کہا جی 20 لاکھ جو گیٹ بنے ہیں نا ان کی مزدوری تھی، باقی چیزوں کو آپ بعد میں دیکھ لینا۔ اس کے بعد 17 والوں کا ہے، وہ بھی تقریباً آدھے مربع میں ہے، پرے وہ چناب والے ہیں، ان کا بھی کافی بڑا ہے، 4 کنال، ایکڑ، کنال، یہ کوٹھیاں تک کافی ہیں۔ اچھا، اب مسجد ہے، مسجد میں اے سی چلتے ہیں، ماہانہ جو کلیکشن ہوتی ہے نا، معمولی سے ہم کبھی اعلان کرتے ہیں 10,000 روپیہ۔ کتنی کلیکشن ہوتی ہے؟ 10,000 روپیہ۔ اور ان کئی بندے، میں نے ایک دن ایک ہمسائے سے پوچھا، کہتا جی بچے نہیں نکلتے باہر، کیا کریں، 70,000 روپیہ بجلی کا بل آ جاتا ہے، یعنی اے سی گھر میں کتنے چلتے ہیں؟ 70,000 بل آ جاتا ہے۔ اب بتاؤ اس مسجد کے لیے، یعنی جو ام القریٰ مسجد اس علاقے میں ہے جس میں اکثر گھروں کا بل اتنا ہے، اتنے بڑے ہیں، اس کے لیے میں باہر سے ڈونیشن لوں تو شرم والا مقام نہیں؟ چلو ایک کچی آبادی میں کوئی ادارہ ہے، جیسا کہ ابھی وہ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں کے 208 کی ایک کچی آبادی ہے، وہاں پہ لوموں کے مزدور، کو ریڑی والے، کافی غریب لوگ رہتے ہیں، اور اکثر کے گھروں میں کوئی ایک آدھ پنکھا لگا ہوا ہے، کسی کے پاس 1 کمرہ ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، وہیں پہ انہوں نے مویشی باندھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں واش روم بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح کے اکثر جو بچے وہاں پہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں 260، تو میں کئی دفعہ جہاں سے سوفٹیوں کا تھیلا، یعنی 1-2 دفعہ تھیلا خریدتے ہیں، کافی بھر کے وہاں پہ لے جا کے ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ کئی دفعہ کسی دوست کو ریکویسٹ کر کے تھانوں کے تھان ان کو بچوں کو یونیفارم بنانے کے لیے کپڑا کاٹ کے دیتے ہیں۔ اچھا، وہ غریب، چلو ایسی جگہ کے لیے تو بندہ کسی کو کہے بھی، اب جہاں پہ یہ لوگ ہیں تو وہاں پہ کہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ اسی ہماری مسجد میں اتنے نمازی ہوتے ہیں، مثلا چلو تھوڑے بھی لگا لیں، چلو کم از کم، باقی چھوڑیں آپ، تھوڑے ہی لگا لیں، 100 بندہ لگا لیں، یعنی زیادہ نہ لگائیں، 100 بندہ لگا لیں۔ اب ایک بندہ اگر مسجد کے لیے محنت کرے، اپنے واش روم پہ تو لاکھ روپیہ لگا دے گا وہ، اور ایک گھر میں کتنے واش روم ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جتنے آپ نے اپنے گھروں میں واش روم بنائے ہیں ان پہ سرمایہ لگایا، کیا اتنا سرمایہ اپنے مسجد کو دے دیا؟ ہمیں کہتے لوگ نہیں، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ وہابی ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے بھائی بزرگوں کو دال روٹی کے لیے مانتے ہیں، بزرگوں کی باتیں ماننے کے لیے نہیں مانتے۔ ایک بزرگ، ان کے پاس کو بندہ چلا گیا، پتہ چلا کہ یہ بزرگ بڑے صاحب توحید ہیں، عقیدہ توحید ان کا بڑا مضبوط ہے۔ اب بندہ گیا، اس نے بیٹھا رہا، اس کو کہتا میں جا رہا ہوں جہاں تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے کیسے آئے؟ کہنے لگا میں اس لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا چلو صبح چلے جانا۔ صبح کو انہوں نے اس کو کھانا جو بھیجتے تھے نا، اس میں تازہ روٹی کے ساتھ نا باسی روٹی بھی رکھ دی، اور ایک فقیر بھیج دیا۔ فقیر نے آ کے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ اس نے جو باسی روٹی اٹھائی تھی نا فقیر کو دے دی، اب تازہ خود کھا لی۔ اب پھر بزرگ سے جا کے اجازت مانگی، کہتے کوئی سمجھ آئی؟ کہتا نہیں۔ کہتا پھر اللہ کو نا اپنے برابر سمجھ لیا کرو، کم از کم اللہ کو اپنے برابر کا۔ کہتا بابا جی تم کفر کر رہے ہو، میں تو بڑا سن کے آیا تھا کہ تم بزرگ ہو، بڑے عالم ہو، نیک ہو، ولی اللہ ہو،
تم مجھے کیسی بات کہہ رہے ہو کفر کی، اللہ کو میں اپنے برابر سمجھوں؟ اور بھائی تیرا عمل کیا ہے؟ تو میں نے تو عملاً اللہ کو اپنے سے گھٹیا سمجھا ہے، اپنے سے کم تر سمجھا ہے۔ یعنی اب کیا ہے کہ ہمارے گھر اتنے بڑے بڑے، ان پہ اتنا، اللہ کے گھر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور الحمدللہ جی ہم نہیں کہتے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ترغیباً رضا ٹاؤن میں ہم نے الحمدللہ اپنے اتنا قرضہ اپنے گھر کے لیے نہیں لیا دوستوں سے جتنا اللہ کے گھر کے لیے اٹھایا تھا۔ یعنی جو جب اللہ کا اپنا گھر اگر 16 مرلے میں ہے، اللہ کا گھر ہم نے جو ہے نا 40 مرلے میں بنایا ہے۔ کم از کم بندہ اللہ کو اپنے برابر تو سمجھ لے۔ اچھا پھر میرے بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ واللہ جب یہ کر لیں گے نا آپ، پھر آپ دیکھیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر راوی ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے انہوں نے کہا کہ بندے کے اندر جب یہ چیزیں آ جائیں پھر اسے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت ملتی ہے، کہ جیسا کہ بلال حبشی کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور انگارے ان کی چربی سے بجھتے تھے، کسی نے کہا کہ اے بلال تم تکلیف کیسے برداشت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں اللہ کا تصور آتا تھا، ایمان کی حلاوت غالب آ جاتی تھی، انگارے جو ہے نا ان کی تکلیف مجھے نا وہ محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس کے اندر 4 صفات ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا۔ پہلی کیا ہے کہ پہلی بات یہ کہ الحب للہ والبغض للہ، اس کا دوستی کا معیار، دشمنی کا معیار، ذاتی مفادات، ذاتی خاندان نہیں، ایک اللہ کے لیے۔ دوسری بات دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ پیار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اب بلال کو تو تھا، انہوں نے تو مٹھاس چکھ لی، عبدالغفار کو تو نہیں ہے۔ اور اگلی بات کہ اگر پہلے گناہ کرتا تھا، گناہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا۔ تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ یہ اپنے لیے چیک کرنے والی باتیں ہیں کہ میں اور آپ ایمان کا مزہ کیوں نہیں چکھ رہے۔ چلو میں نے چوتھی بات اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی، 3 میں نے بیان کی ہیں، ان تینوں میں سے میرے اندر کتنی ہیں؟ کیا میری دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کے لیے ہے، الحب للہ والبغض للہ ہے، کہ ذاتی مفادات ہیں، ذاتی چدراہٹ ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، اپنا خاندان ہے، اپنا کاروبار ہے؟ یہ سوچ لیں۔ کیا میں دنیا جہان کی ساری چیزوں سے زیادہ پیار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرتا ہوں؟ داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ جی میری بیوی نہیں مانتی، پھر رسول پہ داڑھی بیوی غالب آئی تھی۔ ہے نعت خاں کہ جی بڑا عاشق رسول ہے لیکن چہرے پہ حکومت انگریز کی ہے، اور ملک کو تو چھوڑو، تیرے چہرے پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ تجھے تو نبی مکرم جیسا چہرہ ہی پسند نہیں۔ یہ ایسی منافقتیں میرے بھائی دنیا میں چل سکتی ہیں، اللہ کے ہاں نہیں چلیں گی۔ تو میرے بھائی بات لمبی ہو رہی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ اور گناہ کر کے توبہ کر کے ہم پھر گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، تو پھر میرے بھائی ہمیں ایمان کا مزہ کہاں سے آئے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب